ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر، اور آج جس موضوع کے اوپر جناب والا ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ بڑا ہی حساس اور نازک موضوع ہے۔ وہ ہے ڈالر کی قدر، جو اب قابو سے بالکل باہر ہو چکی ہے اور سمجھ بوجھ میں لوگوں کے آ نہیں رہا۔ ہر کوئی بچہ بن رہا ہے، ننھے منھے بچوں والی باتیں کر رہا ہے کہ پتہ نہیں ڈالر کیوں بڑھ رہا ہے، کوئی جواز پیش کر رہا ہے، کوئی جواز پیش کر رہا ہے۔ تو میں میڈیا پر 15 سال سے آ رہا ہوں، روز میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ڈالر کی قدر بڑھے گی، روز میں یہ کہتا ہوں روپے کی قدر گرے گی، روز میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ڈالر کی قدر کو قابو میں رکھنے کے لیے جو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ نہیں ہو رہے۔ روز لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ٹی وی پر آتا ہے اور یہ نیگیٹیو باتیں کرتا ہے، نیگیٹیو، اس کو پوزیٹیو باتیں کرنی چاہیے، پوزیٹیو۔ تو اب پوزیٹیو اور نیگیٹیو کے درمیان لوگ یہ نہیں جانتے کہ جب تک یہ پوزیٹیو اور نیگیٹیو، یہ اجازت سنیو غور سے، سائنس کی بات ہے، یہ سارے پڑھے لکھے انکل جو گھر پہ ہیں نا، پوزیٹیو اور نیگیٹیو دونوں اگر ایک ساتھ توازن میں نہ ہو، ان کے درمیان تعلق نہ ہو تو کرنٹ پیدا نہیں ہوتا۔ اب آپ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ آپ سب ہو پوزیٹیو اور میں نیگیٹیو نہیں ہوں، میں نیوٹرل ہوں۔ نیوٹرل نہیں ہو نا تو یقین کرو بیٹری ایسے شارٹ مارتی ہے، ایسے، کیسے؟ ہاں، جیسے آپ لوگوں کی معیشت کو روز لگ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا، بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں کو شوق لگ رہے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ پوزیٹیو ہوئے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ مستقبل میں جب 50 روپے کی ایک روٹی خریدنی پڑے گی، اور یہ بہت جلد ہونے والا ہے، تو پھر پوزیٹیو کی باتیں کرتے رہنا، پوزیٹیو۔ تو میں جب آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ڈالر کو کنٹرول کرنا، اس کی قدر کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس ملک میں آپ سمجھو کہ کوئی چیز اہم ہے ہی نہیں سوائے ڈالر کی قدر کو کنٹرول کرنے کی۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آپ کی اکانومی کے اندر آپ نے ڈالر کو ہی کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ آپ امپورٹ بیسڈ اکانومی ہو، آپ کو مینج کرنا ہے اپنے ڈالر کے ریزروز کو، ڈیمانڈ کو، سپلائی کو، ڈالر کی قدر کو، ویلیو کو، اور فورن ایکسچینج پالیسی کو ڈیوائز کرنا ہے۔ آپ کا سارا کام ہی یہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کی اکانومی میں اور کوئی گیم آپ نے زیادہ نہیں کھیلنا۔ آپ نے دیکھیں، لوگ بولتے ہیں، میں کہتا ہوں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، یقین کرو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہی از اے گڈ فائنانس منسٹر۔ مطلب اب تو پاسٹ ہو گئے، بٹ ہی از اے گڈ فائنانس منسٹر امنگ دا فائنانس منسٹرز جو پاکستان میں رہے۔ ہی از ڈیفینیٹلی مچ بیٹر۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا، میں کو مکھن بازی نہیں کر رہا، بات علیحدہ ہے، اسحاق ڈار ہوں یا عبدالحفیظ شیخ ہوں یا معذرت منہ سے پھسل گیا، شوکت ترین صاحب ہوں یا شوکت عزیز ہوں، سب میرے پروگرام دیکھتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، سب بیٹھ کے دیکھتے ہیں، سب مانتے نہیں ہیں لیکن دیکھتے ضرور ہیں، ٹھیک ہے؟ مانو نہ مانو، مجھے فرق نہیں پڑتا، اب تو اللہ کا کرم ہے، پاکستان سے لے کر امریکہ تک لوگ دیکھتے ہیں، مجھے یقین آ گیا، ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہی از اے بیٹر فائنانس منسٹر۔ میرے سے اگر آپ پوچھیں تو میں اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان کی اکنامک مینجمنٹ میں 65 سے زیادہ نمبر دوں گا 100 میں سے۔ آپ کو کم لگ رہے ہیں نا، لیکن 65 سے زیادہ نمبر دوں گا، فرسٹ ڈویژن آئے گی ان کی، ٹھیک ہے، پرانے زمانے کے حساب سے۔ اسد عمر کو میں دوں گا 3rd ڈویژن، میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں، بہت ہی ناقص فائنانس منسٹری ان کی رہی۔ وزیر منصوبہ بندی A1 تھا اسد عمر، فائنانس منسٹر بالکل 3rd ڈویژن، رزلٹ یعنی 3rd ڈویژن دوں گا میں۔ پھر میں دوں گا مفتاح اسماعیل صاحب کو میں 2nd ڈویژن دوں گا، یعنی مارکس کے حساب سے۔ لیکن میں اسحاق ڈار کو 1st ڈویژن دوں گا، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے نا کوشش کی، حالات واقعات یار حق میں نہیں تھے، سچ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کا نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل پرسن۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہی از اے بیٹر فائنانس منسٹر دین دیم۔ اور شوکت ترین صاحب کو میں کوئی گریڈ نہیں دوں گا، کیونکہ وہ ان کے گریڈ کے اوپر لکھا ہوگا NA، ناٹ ایپلیکیبل، کیونکہ سمجھ نہیں آئی ان کا ٹائم آیا کب، وہ گئے کب، انہوں نے فیصلے کون سے فائنانس کی بنیاد پر کیے، تو ان کے اوپر ناٹ ایپلیکیبل ہے، ان پہ گریڈ ہی نہیں لگے گا۔ دیکھو، میری بات بری لگے اچھی لگے، میں سب سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں پھر بول رہا ہوں کہ اسد عمر منصوبہ بندی کے وزیر کے طور پہ بہت اچھا تھا، فائنانس منسٹری اچھی نہیں چلائی۔ اب پرابلم کیا آئی کہ یہ جو ڈالر مینجمنٹ کا ایک کام تھا جو اسحاق ڈار صاحب نے کیا، یہ بہت پیارا کیا، 2 حکومتوں میں اچھا چلا،
لیکن انفارچونیٹلی اس ٹائم پر آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے وہ کر نہیں سکے. میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہیں. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملک کے معروف معیشت دان جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. بہت شکریہ. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, تمہید میں تو میں نے بات کی ڈالر کی قدر کی اور اس کے بے قابو ہو جانے پر. بات روپے کی قدر کی ہو رہی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت روپے کی قدر اتنی زیادہ گر چکی ہے کہ اب اسی ایکویشن کے اندر لوگ ڈالر کی قدر کے بارے میں زیادہ بات کر رہے ہیں کہ اسی طرح ڈالر کو قابو کر لیا جائے. روز کی شہ سرخی یہی ہوتی ہے اخباروں میں اور یہی ہیڈ لائنز چلتی ہیں نیوز چینلز کے اوپر کہ آج ڈالر نے ایک نئی ہائٹ گین کر لی. نعوذ باللہ, غیب کا علم تو کسی کے پاس نہیں, لیکن سائنسی بنیادوں پر آپ پیش گوئی بہت پہلے کر چکے تھے کہ پاکستان کا موجودہ یا حاضر خسارہ جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ جائے گا, تجارتی خسارے میں بھی اضافہ ہوگا, اس کے باوجود کہ حکومتی اقدامات کریں. اور پروگرام کے اندر ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ یہ ریکارڈ پہ رکھ لیجئے گا تو اگلے سال آپ کو بتاؤں گا. تو مجھے تو آج بھی یاد ہے, تو کلپ چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کی پیش گوئی جو ہے وہ درست ہی ثابت ہو رہی ہے. پھر آپ نے اپ سائڈ کے حساب سے یہی کہا تھا کہ اس کو مینیج کرنا تھوڑا مشکل نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اور آئی ایم ایف پروگرام کے بعد بھی جو آپ نے پیش گوئیاں کی تھیں سائنسی بنیادوں پر, اپنے تجزیے اور مشاہدے کی بنیاد پر, وہ بھی درست ثابت ہوئیں. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ آپ کی پیش گوئیاں تو صحیح نکل رہی ہیں لیکن اس سے پاکستان کی معیشت کے اوپر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ حیران کن ہیں. جی بہت شکریہ علی ناصر صاحب. بات یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ نگراں حکومت کے آنے کے بعد سے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر زیادہ تیز رفتاری سے گری ہے اور انٹر بینک مارکیٹ اور کھلی مارکیٹ کا جو فرق ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. یعنی میں یہ آج کہہ سکتا ہوں کہ خدا نخواستہ روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں مزید گرے گی. آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں, نمبر ایک. دوسرا یہ تھا کہ نگراں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کے نرخوں میں خاصا اضافہ کیا ہے اور جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان دونوں کے نرخوں میں مزید اضافہ ہوگا نگراں حکومت کے دور میں. اب سوال یہ ہے کہ نگراں وزیر خزانہ کابینہ تو یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں آئی ایم ایف سے, اور ہم اور نگراں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہے, اس لیے ہمارے اختیارات میں جو کچھ ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم کریں گے. اب لیکن ان کے تو 75 اور دن رہ گئے نا, ان کے تو صرف 75 دن ہیں. ان 75 دنوں کے اندر یہ پالیسی تو نہیں, یہ تو خالی ٹیکٹک بنا سکتے ہیں جو اکانومی کو مینیج کر لیں وقتی طور پر, کہ نہیں 75 دن ہیں ان کے پاس. 75 دن سے بہت زیادہ انشاءاللہ مل جائیں گے, مگر جو بات میں کرنے والا ہوں وہ 3 دن میں بھی ہو سکتی ہیں. اس لیے میں ایک اسٹیٹمنٹ پہلے دے دوں. میں نے ان کی اسٹیٹمنٹ دیا, میں اپنا اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں. اگر نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر, نگراں کابینہ اور نگراں وزیر اعظم قانون نہ توڑیں تو پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کے نرخوں میں اضافے کے بجائے کمی کرنا ممکن ہے. اور اگر وہ اس سے متفق نہیں ہے تو آپ کے پروگرام میں آ جائیں, ہم سے بات کر لیں, میں بھی ثابت کروں گا. میں تو قانون سے واقف نہیں ہوں, میں قانون سے واقف نہیں ہوں, اس کی وضاحت تو آپ یا اور ماہرین کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے کہا جو میں اسی کو آگے لے کر چلتا ہوں. آپ نے جیسے کہا کہ قیمتیں کم کی جا سکتی ہیں. اب سر جوڑ کے بیٹھے میں ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملا ابھی تک, لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ 2 دن مسلسل میٹنگیں ہوئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے, شاید آپ ہی کی بات کا اثر بھی ہو اس میں اور بھی ماہرین کی بات کا اثر ہو, کہ بجلی کی قیمتوں کے اندر کوئی رد و بدل آئے گا. اب وہ واضح تو نہیں ہے, لیکن آپ کی نظر میں کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے یہ ریلیف پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں میکرو لیول پر, آپ کے ذہن میں ہے, یا اگر آپ جو قانون کی روز سے بتا رہے ہیں تو وہ بتائیے. جی دیکھیے, میں ایک جملہ اور پہلے بول دوں پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا. بالکل. میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں, اگر نگراں حکومت چاہے تو اسٹیٹ بینک سے مشاورت کر کے مختصر مدت میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بہتری لائی جا سکتی ہے. مگر یہ دونوں کام وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ان کا ارادہ نہیں ہے, وہ قانون توڑنے پر بضد ہیں. لقمہ یہاں پر اسٹیٹ بینک کے کردار سے زیادہ آئی ایم ایف کا کردار ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے مبینہ طور پر اس میں جو نکات ہیں ان نکات کے اندر سب سے
اہم نکات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ فری فلوٹ کرنسی ایکسچینج میکنزم کو اپلائی کریں گے، جس کے معنی یہ ہے کہ انٹرونشن جو ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں کہ انٹرونشن نہ ہونے کے برابر ہوگی، تو اس کے مد نظر میرے خیال سے اسٹیٹ بینک اور حکومت جو ہے وہ یونیلیٹرلی یا بائی لیٹرلی یہ کام نہیں کر سکتے، ان کو آئی ایم ایف کی انسٹرکشن فالو کرنی پڑے گی. کیا کہتے ہیں آپ؟ اب مجھے تھوڑی سی آپ اجازت دیں. ہاں میں اپنا اسٹیٹمنٹ دوبارہ ریپیٹ کروں. جی. اگر نگراں حکومت قانون نہ توڑے، جو بروجہ قانون ہے، تو آنے والے وقت میں یعنی چند دنوں کے بعد ہمارے پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کے نرخوں میں کمی ممکن ہے، اور آئی ایم ایف کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا. دوسرا میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اگر اسٹیٹ بینک کی مشاورت سے کچھ اقدامات کریں تو آئی ایم ایف کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میں بھی ایکسپلین کروں گا. نہیں، لیکن آپ لفظ قانون استعمال کر رہے ہیں نا، معاہدے کی بات کر رہے ہیں آپ یا قانون کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے واضح نہیں ہو رہا. نہیں، آپ سے میں نے کہا تھا کہ اب آپ مجھے چند منٹ دے دیں تو میں بات کر دوں گا. تو دوسرا یہ تھا کہ میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر بہتر بنائی جا سکتی ہے، اور آئی ایم ایف کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا. اب میں بتاؤں میں کیوں کہہ رہا ہوں. دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ ہم ایک ٹیکس ایمنسٹی اسکیم آئی تھی 2019، وہ پاکستان کا قانون ہے. اس میں ایک ایڈورٹائزمنٹ شائع ہوا تھا، اس کے میں اگر آپ کو ڈیٹ بھی بتا دوں، 14 جون 2019. اس میں لکھا ہے کہ جو لوگ ملکی اثاثوں کے ضمن میں ناجائز اثاثے جو ملک کے اندر ہیں، جو حکومت کی دسترس میں ہیں اور جن کی تفصیلات حکومت کے پاس ہیں، اگر انہوں نے اس اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھایا تو اس اسکیم کے ختم ہونے کے بعد ان کے اثاثے اور جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی اور 7 سال جیل بھیج دیا جائے گا. یہ قانون تھا اور یہ اشتہار ہے میرے سامنے 14 جون 19 کا. اب میں آپ کو ایکسپلین ہوں. اثاثے اور جائیدادیں، ایک آدمی کے 2 کروڑ روپے قومی بچت اسکیم میں لگے ہوئے ہیں، چوری کے پیسے کے ہیں، وہ اس نے ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا. اس قانون کے تحت آپ اس کو ایک خط لکھ سکتے ہیں قومی بچت اسکیم کو کہ جناب یہ 2 کروڑ ہے، یہ ڈکلیئر نہیں ہے، اس پر اتنا ٹیکس بنتا ہے. اس پارٹی کو بھی لکھ دیں کہ 2 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں ورنہ ہم کاٹ لیں گے. اس قانون کے تحت جیل ہم نہیں بھیج رہے آپ کو، یہ ہم احسان کر رہے ہیں. اثاثے میں بینک ڈپازٹ بھی شامل ہے. یہ 41 لاکھ آدمیوں کی فہرست حکومت کے پاس ہے، 41 لاکھ کی، جن کے ناجائز اثاثے ملک کے اندر موجود ہیں، جو اس قانون کی خلاف ورزی ہیں. اگر آپ اس پر ایکشن نہیں لیتے تو اس قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ تو کٹے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ تو مجبور ہیں. ارے بھائی، تو آپ یہ پیسہ وصول کریں. ابھی 1100 ارب تو نہیں ملے گا، پہلے 200 مل گیا آپ کو. آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں کہ جناب 200 ارب یہ اضافی آ گیا ہے جو اس ہدف کے علاوہ ہے، ہمیں اجازت دیں کہ اس پیسے کو ہم پیٹرولیم مصنوعات میں کر لیں. تو ان کو کیا اعتراض ہوگا؟ لیکن آپ یہ کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہیں. آپ قانون توڑ دیں گے. یہ جو ہے کہ ان چوروں کو نہیں کہیں گے کہ ہم تمہارے اثاثے ضبط کر رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، بلکہ عوام کو تباہ کر دیں گے، بجلی کے نرخ بڑھا دیں گے، پیٹرول کے نرخ بڑھا دیں گے. سر، اب 75 دن اور بچے آئینی طور پر، تو بات یہ ہے کہ اس میں مینڈیٹ لمیٹڈ ہے. اس میں جیسے میں نے کہا کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی عیب نہیں ہے. آج سے شروع کر دیں. نہیں، میری گزارش سنیں، آج سے شروع کر دیں. ایک آدمی کو بٹھائے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں اور وہ روزانہ ایف بی آر کے ساتھ ڈیل کرے. بتاؤ کتنے نوٹسز گئے، اور پھر 2 ہفتے کے بعد دیکھیں کہ وہ پیسے وصول ہوئے کہ نہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 1100 ارب روپیہ مل سکتا ہے. میں نے یہ پہلے بھی ایک مسئلہ اٹھایا تھا کہ ایک سینیٹر نے حکومت پارٹی کے یہ کہا تھا کہ ہمیں بھی پتہ ہے یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں ہو سکتی ہے، مگر ہم طاقتور طاقتوں کے آگے ہم مجبور ہیں کیونکہ انہیں ووٹ لینا ہے. آپ کو کیا مجبوری ہے؟ آپ کو آئی ایم ایف کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، عوام کو آپ نے تباہ کر دیا. آپ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے، ہم ہمارے قانون کے اندر جو کچھ ہم ریلیف دیں گے، اور قانون سے آپ انحراف کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ایکسپلین کر دوں کہ قانون سے انحراف کیوں کر رہے ہیں. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے ہمیں آگاہی دی کہ معاملات کو قابو میں کیا جا سکتا ہے، لیکن موروثی حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کبھی کبھار، اور آپ خود بھی واقف ہیں. باقی یہ کہ میری طرح آپ چہرے کے تاثرات کو چھپا سکتے ہیں، میں چھپا نہیں سکتا، تو میں مسکراہٹ کی صورت میں اپنے تاثرات کا اظہار کر دیتا ہوں. لیکن آپ ہیں سنجیدہ، آپ سنجیدگی سے چوٹ لگاتے ہیں، ٹو بی ویری فرینک. میں سر دیکھیں، یہ تو بات آپ نے کی بڑی اہم کی، لیکن اب دوسرے نقطے کی جانب آپ کو لے کر آؤں گا. میرے خیال سے اس میں آپ نے اچھی تشریح کر دی. نگراں حکومت کی کارکردگی کا بھی تھوڑا بہت ذکر ہو گیا، اس میں ڈالر کی قدر کا بھی ہو گیا. لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک توانائی بحران کا شکار ہے، اور یہ بحرانی کیفیت پیداوار اور استعمال کے درمیان نہیں ہے، بلکہ یہ
قیمت کی وجہ سے ہے, ٹیرف کی وجہ سے ہے, کیپیسٹی کی وجہ سے ہے, کیپیسٹی چارجز کی وجہ سے ہے, جنریشن کاسٹ کی وجہ سے ہے, ٹرانسمیشن لاسز کی وجہ سے ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں یہ اتنے زیادہ معاشی نوعیت کے نہیں ہیں, مجھے لوگ بتا رہے ہیں. کل کے پروگرام میں بھی یہی ڈسکشن ہوتی رہی. تو ذرا وضاحت کے ساتھ بتائیے گا کہ یہ جو توانائی بحران بجلی کے نرخ اور قیمتوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں, اب کیا ان کو مینیج کرنے کے لیے بھی حکومت ایک دن میں فیصلہ لے سکتی ہے یا نہیں؟ یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں, کیونکہ عوام کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں کہ بھائی آج فیصلہ کیا ہوگا یا کل فیصلہ کیا ہوگا. جی دیکھیے, فیصلہ کچھ بھی نہیں ہوگا, جو کچھ ہوگا وہ ہمیں پتہ ہے. میں جو آپ سے بات کر رہا تھا کہ اگر روپے کی قدر گرتی ہے جی تو پیٹرول کی نرخ بھی بڑھیں گے اور بجلی کے نرخ بھی بڑھیں گے, آپ جو بھی کر لیں, اور جو گرنے والی ہے. اس لیے میں آپ سے وہی بات پھر کہوں گا کہ اگر ڈالر کی قدر کو کنٹرول نہیں کیا, جو یہ کر سکتے ہیں اور نہیں کرنا چاہتے, تو بجلی کے نرخ جو ہیں وہ بڑھیں گے اور پیٹرولیم کے بھی بڑھیں گے. پہلے آپ یہ بات ایکسیپٹ کر لیں, نمبر 1. لیکن جو بات میں کر رہا تھا اس کا بجلی سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے. میں اس کو, آپ مجھے اجازت دے دیں 2 منٹ میں ایکسپلین کر دوں. دیکھیے, کابینہ بننے سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ اقدام نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ طاقتور طبقوں کے مفادات کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا, یہ فیصلہ ہو چکا تھا. اس لیے بجلی کے نرخوں میں آپ بھی اضافہ ہوگا, آئندہ بھی ہوگا, روپے کی قدر بھی گرے گی. میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو بتا دوں, تاکہ آپ ہی کے سوال کا جواب ہے. دیکھیے, یہ شمشاد اختر صاحبہ جو ہیں, یہ 2018 میں آپ کو پتہ ہے نگراں وزیر خزانہ تھیں. اس وقت انہوں نے قومی دولت لوٹنے والوں کے مفاد کے تحفظ کے لیے آئین کی شق 77 کوئی خلاف ورزی کی. آئین کی شق 77 کی خلاف ورزی کی. وہ یہ تھی کہ جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم 2018 میں لائے تھے وہ ختم ہو رہی تھی. وہ تھی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت, کسی کو اختیار نہیں تھا اس کو ایکسٹینڈ کریں. تو انہوں نے 30 جون کو 2018 کو ختم ہو رہی تھی. آپ تو کبھی شخصی تنقید کرتے نہیں ہیں, شخصیات کو آپ خود کہتے ہیں کبھی بیچ میں نہ لائیں. آپ نام لے کے پہلی مرتبہ پروگرام میں کہہ رہے ہیں. نہیں, شخصیات کو میں نہیں لے رہا, اگر جملہ پورا ہوگا تو آپ کو واضح ہو جائے گا. تو جب انہوں نے وہ سمری بنائی تو ہمارے نگراں وزیر اعظم تھے ناصر الملک صاحب, جو کہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج تھے. اسی میں ہنگامی طور پر ایک ایمرجنسی میٹنگ میں وہ رکھا گیا. ان کو پتا تھا کہ یہ آرٹیکل 77 کی خلاف ورزی ہے, انہوں نے اس پر دستخط کر دیے. اس کے بعد وہ صدر صاحب کے پاس گئے, انہوں نے بھی دستخط کر دیے. 12 بجے وہ ایکسپائر ہو رہی تھی ٹیکس ایمنسٹی, 12 بجے سے پہلے اس کو توسیع کر دی گئی. تو وہ کس کے لیے توسیع کی گئی تھی؟ لوٹی ہوئی دولت کو تحفظ دینے والوں کے لیے. نہیں, تو وہی وہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آپ کو میں آپ کو مکمل کرنے دیتا ہوں. بات اصل میں یہ ہے کہ جو یہ نگراں حکومت ہوتی ہے اس کو بڑی معاملہ فہمی سے چلنا ہوتا ہے. کوئی ایسا اقدام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے عوامی نمائندے, یعنی وہ لوگ جو مستقبل میں پارلیمان میں بیٹھیں گے یا سرکاری مشینری کا حصہ ہوں گے کسی صورت میں, ان پر کوئی ایسی قدغن یا ان کو کوئی ایسا پینلٹی نہ لگے کہ سیاسی اور جمہوری عمل میں میرا بھی گلا خشک ہو رہا ہے, لیکن کیا کروں, آپ کو تھوڑا سمجھانا پڑا. ایسے تو آپ تمام چیزوں سے واقف ہیں. یہ وجہ ہے, معاملہ فہمی وجہ ہے, معاملہ فہمی. نہیں, میں عرض کر دوں, انہوں نے ابھی کہا ہے اگلی حکومت کو جو آئے گی اس کو بھی ہم روڈ میپ بنا کے دے دیں گے. ارے بھائی, آپ اپنا تو بنا لیں. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا آج, اگلی حکومت ان سے پوچھو, اگلی حکومت اس کو اٹھا کے پھینک دے گی, وہ الیکٹڈ ہوگی. انہوں نے یہ کمیٹی بن گئی ہے کہ اگلی حکومت کو کیا کرنا ہے ہم بتائیں گے. سر خواہشات تو ڈھیر ساری سی ہیں, لیکن آپ کے سامنے ہے نا. جی دیکھیے, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, یہ بجلی کے نرخ بڑھیں گے, انسٹالمنٹ کر دیں یا نہیں کر دیں وہ آئی ایم ایف سے پوچھ کے ہی ہوگا. لیکن بجلی کے ایک پاسبل سلوشن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, آپ وضاحت سے بتائیے گا, از اٹ پاسبل اگر یہ گرمیوں کے بل کے اندر جو لگی اضافی رقم ہے اس کو سردیوں کے بل پر منتقل کر دیا جائے تو کیا یہ ممکن ہے؟ اور اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے تاکہ لوگ اپنے ابھی کے بل ادا کر سکیں اور پھر سردیوں کے اندر جو زائد رقم ہو وہ دے سکیں؟ انسٹالمنٹ ہی ہوئی ایک طرح سے. جی, اس کا جواب میں دے دوں. ابھی ہمیں بتایا گیا کابینہ کی طرف سے کہ بجلی کے بلوں کو انسٹالمنٹ میں ہم لینے کی تجویز ہے, کیونکہ عوام کو احتجاج ہے. تو اس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کی اجازت کی ضرورت ہے. اور ہمارے نگراں وزیر خزانہ ورچوئل میٹنگ کر کے جوہری طاقت پاکستان کے وہ درخواست کریں گے کہ ہمیں انسٹالمنٹ کی آپ اجازت دے دیں.
یہ ہے وہ شرمناک بات جس کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا بلڈ پریشر بڑھنا چاہیے کہ ہم طاقتور طبقوں کو نوازنے کے لیے اپنے ملک کو کہاں لے کے چلے گئے ہیں کہ انسٹالمنٹ میں دینے کے لیے آئی ایم ایف کی اپروول آپ کو چاہیے. قانون طاقتور طبقوں کو مراد دینے کے لیے، قانون توڑنے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو جب یہ نوبت آ جائے تو پھر آپ کی تجویز کیسے ہوگی؟ آئی ایم ایف منظوری دے دے، ہمارے اوپر احسان کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ حکومت تو کہہ رہی ہم نہیں کر سکتے، ان کی اجازت چاہیے. لیکن اسی آپ کا ایک اور جواب دے دوں جی، ان کا کارنامہ لے لیں یا پچھلی حکومت کا لے لیں، دوسرا لے لیں. آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈائریکٹر نے کہا تھا کہ مالدار لوگوں سے ٹیکس لو، غریب کو فائدہ پہنچاؤ. انہوں نے کہا نہیں جی، ہم تو پچھلی حکومت میں ہم تو جی ایس ٹی کو 17 سے 18 کریں گے، پیٹرولیم لیوی کو بڑھائیں گے. انہوں نے منظوری دے دی. اب انہوں نے منظوری دی تو آپ کہتے ہیں آئی ایم ایف کی شرائط ہے. آئی ایم ایف کی شرط نہیں تھی. آپ نے کہا تھا ہم مالدار لوگوں سے ٹیکس نہیں لیں گے، پچھلی حکومت نے کہا تھا، عمران خان نے کہا تھا، پیپلز پارٹی نے کہا تھا، فوجی حکومت نے کہا تھا ہم نہیں لیں گے مالدار لوگوں سے ٹیکس. ریکارڈ پہ خط موجود ہے کہ آئی ایم ایف کو لکھا گیا تھا بہت پہلے کہ ہم زرعی ٹیکس نہیں لگا سکتے، ہماری سیاسی مجبوری ہے. اب آپ آئی ایم ایف کی آڑ لے رہے ہیں. تو یہ کھیل قوم کے ساتھ بند کریں. اس وقت 10 کروڑ لوگ آدمی جو ہیں وہ تباہ برباد ہو چکے ہیں، غریب، ان کے گھر میں کھانے کو پیسہ نہیں ہے. ہیومن ہنگر انڈیکس میں ہم 99 نمبر پر آ گئے. تو پھر آپ آئیے تماشا کب تک کریں گے بھائی؟ یہ چاہیں گے کہ سیاسی ویسے ہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بنیادی طور پہ آپ پروگراموں میں کافی دفعہ ذکر کر چکے ہیں بھائی، میں کہیں ایک پتہ نہیں ریلائبل تھی یا ان ریلائبل تھی، لیکن ایک جگہ پڑھا کہ 90% پاکستان کی آبادی جو ہے وہ لوور کلاس کے اندر آتی ہے. یعنی 21 کروڑ 60 لاکھ لوگ ایسے ہوں گے ایوریج کہ جو لوگ لوور کلاس میں سے بلانگ کرتے ہیں. معیشت بہتر ہو یا ابتر ہو، خراب ہو یا اس کے حالات اچھے ہوں، دونوں صورتوں کے اندر ان کی جو غذائی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی. تو اب آپ دیکھیں نا کہ ان کو تو پھر سسٹم سے تھوڑی دیر کے لیے باہر رکھ دیتے ہیں نا، وہ فیصلہ سازی میں بھی ان کا کوئی کردار نہیں، اور اگر حالات ٹھیک بھی ہو جائیں تو بھی ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا. لوور مڈل کلاس کا بھی یہی ذکر تھا کہ تقریباً 50-60 لاکھ لوگ ہوں گے جو لوور مڈل کلاس میں ہیں، اور مڈل کلاس میں بھی تقریباً اتنے ہی لوگ ہیں. تو اس ملک کی اپر مڈل کلاس اور اپر کلاس فیصلے کرے گی، جو کہ بڑے محدود پیمانے پر ہے، لیکن تعداد ان کی بھی لاکھوں میں. ایک مرتبہ آپ نے باقاعدہ فیگر بھی دیا تھا، مجھے یاد ہے پروگرام کے دوران. تو سر ہمیں تو صرف اسی آبادی کو کنسیڈر کرنا ہے نا سر. تو ان کو ریئل اسٹیٹ میں ایگزیمپشن بھی دینی ہے. آپ کو پتہ ہے باقاعدہ طور پر آ کر کہا گیا ریئل اسٹیٹ کو چھوا نہیں جائے گا. یہ وہی لوگ ہیں جو ایگریکلچر کے اندر بڑی لینڈ ہولڈنگ رکھتے ہیں. باقاعدہ آ کر کہا گیا کہ بھائی انہوں نے کہا ہے لیکن ہم کریں گے نہیں، آپ پریشان نہیں ہو. تو سر ظاہری بات ہے وہ چند لاکھ لوگ جو ہیں ان کے مفادات کا تحفظ ضروری ہے نا. ریلیونٹ وہی ہیں. میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ 21 کروڑ 60 لاکھ لوگ جو ہیں لوور کلاس ہیں، جن کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی. جی ڈی پی گروتھ ریٹ اچھی ہوتی ہے، معیشت بہتر ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے اب آپ نے بڑی حقیقت پسندانہ باتیں کی ہیں بہت دیر کے بعد. حضرت علی نے یہ فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں. ہندوستان میں کفر کا نظام ہے، وہ چاند تک پہنچ گئے. ہمارا ظلم کا نظام اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ یہ جو آپ کا لوور مڈل کلاس جو آپ نے فگر دی اس میں متوسط بھی شامل ہیں. اب ان کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے، علاج معالجے کے لیے پیسہ نہیں ہے. اب وہ ہر توڑ پھوڑ پر آمادہ ہیں، بغاوت پر آمادہ ہیں، خودکشیوں پر آمادہ ہیں. وہ پھر سب کچھ تہس نہس کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. جتنا لوٹنا تھا لوٹ لیا. اب مصیبت وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو بجلی کا بل ہے وہ تو میری تنخواہ سے وہی نہیں پورا ہوتا. تو پھر وہ کیا ہوگا؟ سڑکوں پر آئیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے، پاکستان دشمنوں کے ساتھ باتیں کریں گے، ملک کو نقصان پہنچائیں گے. کسی نہ کسی طریقے سے ظاہری بات ہے حکومت کو بھی اس چیز کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا چاہیے. انشاءاللہ میرا ایسا خیال ہے کہ حکومت آج کوئی ایسا مثبت فیصلہ لے گی جس سے مسائل کے حل کی طرف ہم جائیں گے. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتے ہیں ناظرین میرے سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو میں پہلے معافی مانگ لیتا ہوں آپ لوگوں سے. پروگرام کے لیے وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.